الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. خدائے رحمان الرحیم ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. مالک کائنات ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک کائنات ان مجالس اعضاء کے بانی معاملین حاضرین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. کریم پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا وطن عزیز کی حفاظت فرما. مسلمانوں میں اتحاد اور وحدت کو فروغ عطا فرما. کریم پروردگار زائرین کربلا جو عازم کربلا ہیں جو پہنچ چکے ہیں ان کے سفر کو بے خطر قرار دے. مالک کائنات ہم سب کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرما. شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. عزیزان گرامی، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے پوری زندگی اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا، ان کا مقام اور رتبہ بتایا، ان کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا، ان کی محبت کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا، اہل بیت اطہار کی محبت کے فائدے بتائے، دشمنی کی صورت میں نہ ماننے کی صورت میں نقصان بھی بتا دیا. آگے فیصلہ خود انسانوں پہ چھوڑ دیا
خیر و شر کے دونوں راستے واضح کر دیے، اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا کہ خدا کا راستہ تو اسلام کا راستہ ہے، انسان تیری مرضی، جو بھی تو راستہ اپنانا چاہتا ہے اپنا لے، تجھ پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کا بھی بتا دیا، شر کا بھی بتا دیا۔ جہاں یہ فرمایا کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن یوم القیامت حب علی ابن ابی طالب، کہ روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا اور ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، تو سب سے پہلے تو دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین جو ہیں، جن کو خدا نے فائزین، کامیاب اور اہل جنت قرار دیا ہے، کہ جو مطیع و فرما بردار ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو خدا اور رسول اور اہل بیت کے منکر ہوں گے، ان کے نافرمان ہوں گے، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب حساب و کتاب تو سب کا ہونا ہے، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے یہ وہ گروہ ہے جو بغیر حساب جہنم میں جائے گا، کیونکہ ان کے جہنم میں جانے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یقیناً ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی تعلیمات، ان کی عبادات ایسی ہیں جو حکم خدا، رسول اور اہل بیت کے خلاف ہوں گی، اور وہ گروہ کے جن کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ ہوں گے کہ جن کا حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، اور نامہ اعمال جو ہے وہ ترازو پہ تولا جائے گا، اور جہاں اعمال نامے کی کمی کی بات آ گئی، اگر وہ پلڑا کم ہوا تو خدا بند متعال کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جس بھی مومن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، اس نے جتنا میری زندگی میں مجھ پہ اور میرے اہل بیت پہ درود پڑھا ہوگا، وہ درود کا سارا ثواب اس پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس پلڑے میں رکھے جانے کی وجہ سے وہ پلڑا گناہوں کے پلڑے پہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب نامہ اعمال چیک کیا جائے گا تو اس کی پیشانی، اس کا سرنامہ وہ دیکھا جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مومن کے نامہ اعمال کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا سرنامہ، اس کے اوپر جو کلمہ سب سے پہلا لکھا ہوگا وہ لکھا یہ ہوگا کہ یہ محب علی ابن ابی طالب ہے، یعنی اس پر علی ابن ابی طالب کی محبت کی مہر لگی ہوگی، اور اسی سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ علی والا ہے یا علی کے مخالفین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ علی کے مختلف ناموں میں سے ایک نام یعصوب الدین بھی بیان کیا گیا۔ یعصوب شہد کے چھتے کی اس مکھی کو کہتے ہیں جو پہرا دیتی ہے، ہر آنے والی مکھی کے منہ کو سونگھتی ہے، اگر تو وہ خوشبو سے اٹھ کے آ رہی ہے تو اسے اس چھتے کے اندر جانے دیتی ہے، اور اگر بدبو سے آئے تو نہ صرف اسے جانے نہیں دیتی بلکہ اسے دو ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیتی ہے۔ اسی مناسبت سے رسول خدا نے علی کے ناموں میں سے ایک نام یعصوب رکھا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ روز قیامت پل صراط کے کنارے علی کھڑے ہوں گے، ہر آنے والے کا نامہ اعمال دیکھیں گے یا اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اگر تو اس سے محبت محمد و آل محمد کی خوشبو آئے گی تو پل صراط سے وہ عبور کر جائے گا، اور اگر بغض آل محمد کی بدبو آئے گی تو جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دو ٹکڑے ہو کر جہنم میں جا کے یقیناً خاندان رسالت سے محبت جو ہے لمبی چڑی حدیث ہے کہ وہ اہل بیت نافلہ سبع موات رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو تو 7 مقامات بھی محبت تمہیں کام دے گی، احوالہن عظیمہ، اور وہ بڑے خطرناک ترین مقامات ہوں گے، انتہائی خوفناک، انتہائی ڈراؤنے، اس مشکل وقت میں کام آئے گی، جن میں سب سے پہلا ارشاد فرمایا تھا عند الموت،
جی جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے نا تو اس وقت انسان پہ مشکل آتی ہے، اس وقت علی ابن ابی طالب کی محبت، اہل بیت کی محبت انسان کے کام آتی ہے۔ پوری حدیث ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت آل محمد کے فوائد بھی ذکر کر دیے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرے ساتھ جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ جی ابھی اس حدیث کو ذہنوں سے مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کو گم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان خندق میں ارشاد فرمایا تھا کہ بارز الایمان کل الکفر، کل نے جب پوچھا کہ کون جا رہا ہے اس کل کفر کے مقابلے میں، تو کسی نے کہا آپ کا بھائی، کسی نے کہا داماد، کسی نے کچھ، تو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا آج نگاہ مصطفیٰ سے دیکھو تو کل کا کل ایمان جو ہے وہ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی کو کل ایمان قرار دیا تھا، تو عزیزان گرامی علی ہے کل ایمان۔ جو علی سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ ایمان والا ہے، وہ ایماندار ہے۔ اب قرآن کی وہ آیتیں یا ایھا الذین آمنوا سے جو شروع ہوتی ہیں، مفسرین نے ائمہ معصومین کے اقوال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ آیت جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، ان ایمان والوں سے مراد جو ہیں علی والے ہیں، کیونکہ علی امیر المؤمنین ہے۔ تو علی کی محبت ایمان۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، کل بھی شاید بات شروع ہوئی اور کہیں رہ گئی کہ آج کل اجمیر شریف کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اجمیر شریف کے سید نے مشہور و معروف یہ کلمات کہے تھے جو تقریباً پوری دنیا کے ہر انسان کی زبان پہ ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، جس نے اپنے ان 4 مصروں میں حسین کو دین قرار دیا تھا کہ حسین صرف دین نہیں ہے بلکہ دین پناہ بھی ہے، تو رسول علی کی محبت کو ایمان قرار دے رہے ہیں، اور اجمیر شریف کا یہ سید حسین کی محبت کو دین قرار دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بات واضح ہو گئی کہ جس کے پاس علی کی محبت ہوگی وہ دیندار ہوگا، جو علی کی محبت سے خالی ہوگا وہ بے دین ہوگا اور وہ بے ایمان ہوگا، اور جس کے پاس حسین کی محبت ہوگی وہی دیندار ہوگا، اور جو حسین کی محبت سے دوری اختیار کرے گا، اگر بے دین دیکھنا ہے دنیا میں تو پھر اس دشمن حسین کو دیکھ لے گا۔ جی کل دین کہہ دیا، دین پناہ کہہ دیا، کلمہ توحید کی بنیاد کہہ دیا۔ عزیزان گرامی، جہاں تک آل محمد کا اپنا مقام و رتبہ ہے یقیناً بہت بلند، اور پھر ان سے جو محبت کرنے والا ہے اس کا جرم بھی یہی ہے کہ لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، ولی سے محبت کرتا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کا کیا قصور ہے کہ ولی کا بابا ہے، اور کیا قصور اس کا؟ جی جو ساری زندگی رسول اللہ سے جنگیں لڑتے رہے، نقصان پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمان تیری نگاہوں میں قرآن کا انکار کرنے والا یزید جو کہتا ہے کوئی بنی ہاشم پہ وحی نازل نہیں ہوئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی فرشتہ آیا، یہ ڈھونگ تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اہل بیت کا گستاخ، اہل بیت کا قاتل وہ یزید بھی تمہارے نزدیک مسلمان ہے؟ نہیں مسلمان تو ابو طالب۔ اگر ابو طالب مسلمان نہیں ہے تو پھر سن لو دنیا میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا بیٹا کل ایمان ہو۔ ابن ماجہ میں ہمارے دوستوں کے یہاں ایک حدیث ہے کہ جو مشرک کے دسترخوان پہ کھانا کھائے گا نا، کافر کے دسترخوان، وہ کافر ہو۔ یہ حدیث تو آپ نے دے دی، اب ذرا فیصلہ کر لو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی جو 40 سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پہ پلتے رہے، ذرا سوچ کے زبانیں کھولا کرو۔ ساری دنیا تو جنت میں جائے گی، نعوذ باللہ جائیں گے تو رسول اللہ کے والدین جہنم میں۔ علی کا والد مسلمان خدا را اپنی زبان کھولتے وقت سوچ لیا، جس رسول اللہ
کے والد کو نور نبوت کا ظرف قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، جو پاک و پاکیزہ اسلاب اور ارحام سے گزرتا ہوا دنیا میں آیا، اس کا باپ نعوذ باللہ دین پہ نہیں تھا۔ ہم خود ایسی حرکتیں کر کے دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اسلاف اور شخصیات اور مقدس شخصیات کی توہین کا مرتکب ہو۔ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے انہیں اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ دشمنی علی مقدم ہے، باقی کوئی رشتہ جو ہے وہ مقدم نہیں۔ آج کی مثال دیتا ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھی زوجہ ام المومنین ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہی ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ایک دن اس کا باپ ابو سفیان آتا ہے اور اس مسند میں بیٹھنا چاہتا ہے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا ذرا ٹھہر جا۔ وہ مسند اٹھا لی اور ایک چٹائی بچھا کے دی، کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ کہا وہ مسند کیوں ہٹائیے؟ کہا وہ تمہارے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تم اس قابل نہیں کہ وہاں بیٹھ سکو، وہ مسند صرف اللہ کے نبی رسول اللہ کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ جی وہ ام المومنین ہے، ہمارے سلام ان کو۔ اس ام المومنین کا بھائی امیر شام جو ہے اس کو تو تم نے ماموں بنا لیا، وہ خال المومنین ہے۔ اگر ہر ماں کا بھائی ماموں ہے، اور یقیناً ماموں ہونا چاہیے، جی ہر ماں کا بھائی ماموں ہونا چاہیے نا، کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس میں کسی کو، جی لیکن یہ دوہرے معیار ہی تو انسانوں کو بیدار کر دیتے ہیں، یا نفرت کرنے پر یا محبت کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایک طرف امیر المومنین علی کے ساتھ جنگ کرنے والے امیر شام کو تو خال المومنین بنا دیا، اور ایک طرف مسلمانوں کی سب سے پیاری امی حضرت ام المومنین عائشہ کا سگا بھائی محمد ابن ابو بکر، وہ ماموں نہیں ہے، وہ خال المومنین نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا کہ اس خال المومنین کو، اس محمد ابن بکر کو اس ماموں نے قتل کروا کے آج کے دن ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا تھا۔ مسلمان پھر اس ماموں کو کیا کہو گے جس نے دوسرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ کیا قصور تھا محمد ابن بکر کا؟ یہی نہ کہ علی سے محبت کرتا تھا، علی کے دسترخوان پہ پلا تھا، علی اسے اپنا بیٹا کہتے تھے، تھا تو وہی ابو بکر کا بیٹا۔ آج بھی اپنے آپ کو صدیقی کہلاتے ہیں یا محمدی کہلاتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر کی اولاد سے ہیں، تو وہ اولاد تو محمد ابن بکر کی اولاد تھی، اسی سے سلسلہ چلا تھا، جس کی وجہ سے آج صدیقی کہلاتے ہیں ہمارے دوست، یا محمدی باز کہتے ہیں جناب محمد ابن بکر کی نسبت سے۔ تو اس ماموں کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہے۔ آج جب محمد ابن بکر جس کو حضرت عثمان کے دور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشورے سے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، راستے میں اسے دوسرے ماموں نے قتل کروا دیا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ کا سگا بھائی، اور صرف قتل نہیں کرایا بلکہ ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا تھا۔ تاریخ کی یہ تلخ حقائق آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور جب آج کے دن محمد بن بکر کی شہادت کی خبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہنچی اور اس طرح خبر دی گئی کہ مصر فتح ہو گیا ہے، تو آپ نے آہ بھری اور آہ بھر کے کہتے مصر تو فتح ہو گیا ہے، لیکن میرا بیٹا محمد ابن بکر جو ہے وہ حالت مظلومیت میں قتل کر دیا گیا۔ یعنی یہ مصر کی قیمت تھی آزادی کی، چھوٹی قیمت نہیں تھی۔ اور اس وقت علی ابن ابی طالب نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا میرے 10 فلاں 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 موثق ترین اصحاب کو بلاؤ، میں تمہیں ایک وثیقہ لکھواتا ہوں، اسے ہر روز جمعہ میرے ماننے والوں کے سامنے پڑھنا، ہر روز جمعہ۔
اتنی تاکید فرمائی امیر المومنین علیہ السلام نے. وہ مکتوب نہج البلاغہ میں جزوی طور پر موجود تھا، لیکن سید باقر نے بھی وہ نہج البلاغہ کو تمام نہج البلاغہ کے عنوان سے ہر خطبے کو، ہر فرمان کو، ہر قول کو مکمل کر دیا ہے. اور یہ خطبہ 79 اور ایک نمبر اختلافی بھی ہے اس کا ترجمہ ہم نے کیا، جس میں علی خود فرماتے ہیں انا المظلوم، اور دنیا والوں میں علی مظلوم ہوں، میں ہی مظلوم ہوں کے نام سے ترجمہ ہم نے اس کا شائع کیا ہوا ہے، کافی تقسیم ہوا. تو اس خط میں یہ وہ تھا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے محمد ابن بکر کی شہادت اور مصر کی فتح سن کے یہ لکھوایا تھا. اور اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے کیا تھا خدا کی حمد و ثنا کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے. تو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ تھے. اور میں علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا شیعہ ہوں، اور میرے ماننے والے میرے شیعہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. کیونکہ یہ لفظ اس وقت عام تھا. معاویہ کے شیعہ بھی کہلاتے تھے، عثمان کے شیعہ بھی کہلاتے تھے. لفظ شیعہ مطلق گروہ، پیروکار، پارٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب شیعہ ختم ہو گئے. آج ڈکشنری اٹھا کے دیکھو اور لفظ شیعہ کے معنی دیکھو تو آپ کو یہ معنی ملے گا کہ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہو. علی سے محبت کرنے والا شیعہ ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی شیعہ نہیں. اب اس لفظ شیعہ پہ علی بحث کرتے ہیں. سنو، یہ لفظ شیعہ کوئی من گھڑت لفظ نہیں، کوئی آج کا لفظ نہیں ہے کہ آج کسی نے اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ وہ مقدس اور طیب و طاہر لفظ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے. اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کی آیت اور قرآن کا حصہ ہونے کی وجہ سے بغیر وضو کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو خود سوچو، جو لفظ شیعہ خود اتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، جو اس کا صحیح مصداق ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی. اور جس علی کا وہ شیعہ ہوگا وہ علی کے عظمت اور رتبے کا مالک ہوگا. تو یہ مقام ہے امیر المومنین علیہ السلام پر. محمد بن بکر کے دشمن کیوں ہوئے؟ علی کی محبت. کل میں نے حضرت ابن عدی کا عرض کیا تھا، کیوں دشمن ہوئے؟ ولی کا محب تھا. کمیل ابن زیاد کیوں قتل کیا گیا؟ جن کے نام سے تو ہے کمیل، علی کا شیعہ تھا، علی کا محب تھا، علی کا صحابی تھا. تو مسلمانوں، دشمنی اور محبت کا معیار تمہارے ہاں کچھ اور ہے، ہمارے ہاں دوستی کا، محبت کا، حق کا معیار محبت محمد و آل محمد ہے. محبت امیر المومنین ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس قول کو ہم سامنے رکھتے ہیں جو یہ فرمایا کرتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب. زمانہ رسول میں جب کبھی ہمیں منافق کو پہچاننا ہوتا تو ہم علی کا نام لیتے تھے، جس کے چہرے کھل جاتے تھے، سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ علی کا نام سن کے سیاہ ہو جاتا تھا، بغض اس کے چہرے پہ آ جاتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے. کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی. ہم نے وہاں جہاں ایک بورڈ لگا رہا کافی عرصہ علی ہاؤس کے نام سے، ہر دوسرے دن دیکھتے تھے کہ لفظ علی مٹایا ہوا ہے. ہر طرف دیکھو اس پٹی لگائی ہوئی ہے، دشمنی علی سے تھی. ہم نے وہاں ایک بورڈ لگایا ہے فاطمہ الزہرا علیہ السلام روڈ. اب ان کو تکلیف ہوئی، علیہ السلام کو کاٹ دیا، باقی سارے نام لکھے ہوئے، لیکن بطول کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا. رسول کی بیٹی، یہ برداشت نہیں ہے مسلمانوں کو. جی اس کو مٹا دیا. تمہارے مٹانے سے کیا سیدہ کا مقام کم ہو جائے گا؟ لیکن بغض جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آ جاتا ہے.
مولا علی فرماتے ہیں بس اوقات انسان نہ چاہتے ہوئے دل کی بات زبان پہ لے آتا ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے میں نے کیا کہہ دیا. تو دل میں جو چیز ہوتی ہے نا، منافقت ہے تو منافقت چہرے پہ آ جاتی ہے، محبت ہے تو محبت سامنے آ ہی جاتی ہے. بہرحال میرے بھائیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جس انداز میں سمجھوں اس سے اور مزید انداز کیا ہو سکتا تھا کہ لحمہم لحمی، اور سنو میرے اہل بیت کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. اس سے بات کرنا کیا ہے؟ بیان کرتے کہ منی والا میرے وہ مجھ سے، میں ان سے ہوں. پھر بھی اگر تمہاری آنکھیں نہ کھلیں تو آپ کا اپنا قصور ہے. رسول اللہ نے تو اپنے اہل بیت کے تعارف میں کوئی کمی نہیں کی. میرے بھائیوں، اہل بیت کے مقام کو گرانے کے لیے ہزاروں جھوٹی حدیثیں بنائی، ایک دو چار نہیں، لیکن ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے پیغام ولایت معصومین، پیغام ولایت امیر المومنین مقام و رتبہ علی ابن ابی طالب ائمہ طاہرین لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان کے فضائل بیان کرنا ہی کافی ہے. ہم قطعاً بتائیں ان کے قائل نہیں، ہم کسی پہ تان کریں نہیں. ہر ایک کو اپنا پیارا جو ہے مبارک ہو. ہمارے نزدیک جو معیار مودت و محبت و کامیابی، وہ محبت اہل بیت ہے، جن کی قسمیں قرآن کریم نے کھائی، جن کا مقام یہ ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی وہ عمل کر کے دکھا دیتے تھے، اور کبھی وہ عمل کرتے تھے تو اللہ ان کے عمل کو قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتے تھے. ان کے فضائل اگر ڈھونڈنے ہیں سوچتے تو قرآن سے ڈھونڈو، روایتوں میں مت ڈھونڈو. فرامین نبی میں بھی کتنی جعلی حدیثیں بنا دی گئی. ضرورت یہ ہے کہ ہم صرف ان کا مقام نہ پہچانیں، ان کا فرمان بھی پہچانیں، ان کے احکام پر بھی عمل کریں. ان کو مانے تو ان کی بھی مانے، جو وہ منوانا چاہتے ہیں اس کو بھی مانے. شیعہ کہلا لینا کافی نہیں ہے، علی کے شیعوں جیسا بن کے دکھانا یہ شیعہ ہے. عزیزان گرامی، ان میں سے ایک علامت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ مومن کی نشانیاں 5 ہیں. وہ دن رات میں ایک عمل کر نماز پڑھتا ہے، خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ پہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، اور زیارت 40 امام مظلوم کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے. کربلا جا کے کچھ مولا نہیں پہنچ سکتے تو امام صادق نے ضمانت دے دی، اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے سلام کر لو، تمہیں زیارت 40 کا ثواب مل جائے گا. زیارت 40 پڑھنے کی تاکید ہے میرے بھائیو. جب چہلم کا دن آئے نا تو اس دن کی نماز بھی پڑھنا، زیارت بھی پڑھنا، جہاں کہیں بھی ہیں ضرور کربلا والوں کو سلام کرنا. اور پھر چہلم جس کی تاریخی اور قرآنی حوالے سے عظمت دیکھی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات کوہ طور پہ رہے. 40 کی عدد کوئی اہمیت ہے. رسول اکرم نے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا. 40 کا عدد یہاں بھی 40 مومن کسی کی گواہی دے دے کہ پروردگار یہ مومن ہے، متقی ہے، خدا فرماتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. 40 جو انسان کی زندگی کا مڈل تقریباً آ جاتا ہے، اس کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کئی حوالوں سے 40 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور مظلوم کربلا کا چہلم اور 40واں جو ہے یہ صرف مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، باقی کسی امام کا چہلم نہیں ہے. باقی ذکر اہل بیت ہر روز کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ روایات، وہ چیزیں جو معصومین نے مخصوص کر دی ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو. ہمارے کئی دوست کہتے ہیں جی فلاں امام کا چہلم، امام سے بھی امام حسین علیہ السلام کا چہلم، باقی معصوم کا بے شک ہر روز مجلس کرو، ہر روز تعزیت کرو. کہ ہم تو اپنے پیاروں کی خوشی میں محمد آل محمد کے ساتھ ایک بچھاتے ہیں.
غم ہمارے گھر میں ہوتا ہے، مصیبت کربلا والوں کی بیان کرتے ہیں، لیکن کیونکہ 40ویں کو مخصوص کر دیا گیا امام مظلوم کے ساتھ، لہذا یہ نسبت صرف امام تک کی رہنے دیجئے۔ آپ ساری دعا کی کتابیں، اعمال کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو چہلہ میں امام حسین علیہ السلام کے اعمال تو ملیں گے، کسی اور امام کے چہلوں کے اعمال نہیں ملیں گے۔ اسی طرح تیسرا، 10واں، یہ جتنے مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ سارے ثواب کے لیے ہم نے نام دے دیے، مگر نہ ہر روز ہر لمحہ ان کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ لیکن یہ ایام جو کہ خاص ہیں، ایک مومن جو ہے وہ کربلا کی یاد منانے کے بعد ان کی یاد کو چھوڑتا نہیں، ہر لمحہ وہ اس یاد کو رکھتا ہے۔ یہ کیونکہ دن جو ہیں مخصوص ہیں کربلا والوں کی مظلومیت کی، ایک اس نسبت سے کہ یہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ یکم صفر کو شام میں داخل ہوا تھا، اس نسبت سے کہ 1 سال کی قید کے بعد یہ قافلہ 20 صفر کو کربلا میں پہنچا تھا، پورا سال زندان میں رہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو ہر دن اہل بیت کی مصیبت کا دن تھا۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ مناظر لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے بینر پہ کہ کربلا سے شام تک کس کس جگہ سے اہل بیت اطہار کو گھما گھما کے لے جایا گیا تھا۔ ذرا نقشے میں نظر ڈالیں نا تو بالکل سیدھا راستہ بھی پڑتا ہے، لیکن وہ سٹ لائن دیکھو کتنے شہروں میں سے گزرتے ہوئے پھر کے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تاکہ اتنے شہروں میں آل محمد کی توہین کی جائے اور اپنی فتح کا جشن منایا جائے۔ لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا ان کو بازار و درباروں میں پھرانے سے ان کی تذلیل ہوگی۔ کئی شہر تھے جو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کئی جنگیں ہوئیں، کئی جگہ پھر سے شہداء کے سر چھین لیے گئے، کتنے لوگ ان کے قتل کر دیے گئے۔ بالآخر مجبور ہو کر یہ عیسائیوں کے چرچوں میں پناہ لینے لگے، لیکن جس چرچ میں جاتے تھے وہاں شہداء کے سروں کی نورانیت اور ان کی خوشبو پورے چرچ کو شیعہ اور مسلمان بنا دیتی تھی۔ اور جب وہ پوچھتے تھے کہ یہ قیدی عورتیں کون ہیں، اور جب بتایا جاتا کہ اسی زہرا کی بیٹیاں ہیں جو مباہلہ میں تمہارے نجران کے سرداروں کے سامنے پیش ہوئی تھی، تو وہی عورتیں سن کے نہ صرف مسلمان ہو جاتے ہیں، چادریں پیش کرنا شروع۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی عیسائی ہمیں یہ طنز کرتا ہے کہ تم کہہ کے مسلمان ہو، تمہارے رسول کی بیٹیاں چادریں مانگتی تھی، ہم چادریں دیتے تھے، تم چھینتے رہتے تھے۔ جی تم کس منہ سے کہتے ہو کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور عشق ہے؟ یقین جانیے میرے بھائیوں، یہ سفر کہہ دینا آسان ہے۔ وہ رسول زادیاں جو روزہ رسول پہ جانے کے لیے بھائیوں کے جھروٹ میں جاتی تھی، وہ رسول زادیاں جو کبھی اتنا چلی نہیں تھی۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ اگر تاریخ میں کبھی سورج غائب ہوا ہے نا تو اس دن جس دن سوئی ہوئی زینب کے سر سے چادر اتری تھی۔ زینب کے سر سے چادر اتر جائے اور سورج غائب ہو جائے، اس کی ماں کتنی عظمت کی مالک ہوگی، اس کی بہنیں کتنی عظمت کی مالک ہوگی، اور ان کو مسلمان بازاروں اور درباروں میں سرنگے لے کے چلے۔ قافلہ چل رہا ہے، ہر آنے والی منزل پہلے سے سخت ہے، بیمار امام کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑی گئے۔ 4 سال کا بیٹا سجاد بابا کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سنتے ہو نا کہ سجاد کربلا سے لے کر شام تک رکوع کی حالت میں سفر کرتے رہے۔ وجہ یہی تھی حضرت گرامی کہ جب بھی سجاد اپنی کمر سیدھی کرنے لگتے نا تو باقر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی، رو کے کہتے بابا میرا گلا گھٹا جا رہا ہے، اپنی کمر جھکا لے۔ جہاں کہیں بھی کوئی پڑاؤ ہوتا، ملعون اپنی سواریوں کو پانی پلاتے، اپنے ساتھیوں کو چھاؤں میں بٹھاتے، کھانے کو دیتے، لیکن بطول زادیوں کو دھوپ میں بٹھاتے۔
ان کو پانی نہ دیتے. بس ایک روایت عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. کل جس مظلومہ کی شہادت ہم نے بیان کی تھی نا، ایک جگہ پہ قافلہ رکا، اہل بیت دھوپ میں بیٹھے ہیں، سجاد کی کڑیاں تپ چکی ہیں. سکینہ کہتی ہے اماں، پھوپھی اماں، شمر جو ہے نا ملعون اونٹوں کو گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے، اگر مجھے اجازت دو تو میں اس سے پانی مانگ لوں. بیٹی کیا کرو گے؟ کہا میرے بھائی کی کڑیاں گرم ہو چکی ہیں، میں چاہتی ہوں زنجیروں پہ جا کے پانی ڈالوں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے. زینب کہتی ہے بیٹا جاؤ. ملعون دیتا ہے تو راوی لکھتا ہے بی بی چلی گئی پیالہ لے کے، بغیرت ایک جانور کو پانی پلاتا ہے، سکینہ کو دیکھتا ہے، پھر دوسرے کو پلاتا ہے، سکینہ کو دیکھتا ہے. سکینہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ جاتی ہے. بی بی کہتی ہے میں ایک ایک جانور کو پانی پلاتے دیکھتی رہی، ساتھ ساتھ چلتی رہی. بالآخر میں نے سوچا شاید جب آخری جانور کو پانی پلا لینا اس کے بعد مجھے دے دے گا. بی بی کہتی جب ملعون نے آخری جانور کو پانی پلا لیا نا تو میری طرف دیکھ کے جو پانی بچا تھا اس کو زمین پہ پھینک دیا. میں نے کہا بغیرت اگر مجھے یہ پانی دے دیتا تو کیا تیرا بگڑ جاتا؟ میرے بھائی کی کڑیاں گرم تھی، میں اس پہ ڈال دیتی. خدا جانے سکینہ نے وہ کس طرح برداشت کیا ہوگا. اچانک مایوسی کے بعد سکینہ ایک درخت کے سائے میں جا کے لیٹی سو گئی. قافلے کو چلنے کا حکم ملا، قافلہ روانہ ہو چکا. تھوڑی ہی دور قافلہ گیا تھا کہ وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر بلند تھا اس نے چلنے سے انکار کر دیا. ملعون تعزیانہ لے کے سجاد کے پاس آ گیا. سجاد اپنے بابا سے کہو آگے چلے وگرنہ میں تیری پشت پہ ظلم کروں گا. بغیرت نے تعزیانے مارے. سجاد آئے اپنے بابا کے سر اقدس کے نیچے، کہا بابا کیا وجہ ہے آپ رک گئے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے ملعون میری پشت پہ ظلم کر رہا ہے. اذان اور کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ساتھ نہ ہو میں کیسے چل سکتا ہوں؟ بیٹا جہاں پچھلی منزل پہ تم نے قیام کیا تھا میری بیٹی سکینہ درخت کے نیچے سو رہی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا. یہ سننا تھا. تو بغیرت کہتا ہے میں بھی ان کو لے کے آتا ہوں. اس وقت زینب و سجاد کہتے نہیں ملعون تو ظلم کرے گا، ہم خود جاتے ہیں اپنی بیٹی کو لے کے آتے ہیں. اذان اور سجاد اور زینب واپس آئے، دیکھا بی بی ایک سائے کے درخت میں ہے. زینب کیا دیکھتی ہے کہ کسے آپ ان کا پوچھ بی بی سکینہ کو گودی بھی لے کے بیٹھی ہے، کبھی اس کے سر پہ بوسہ دیتی ہے کبھی اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتی ہے. زینب پہنچی سلام کر کے کہتی ہو بی بی میں تیرا احسان نہیں اتار سکتی، تو نے مجھ غریب کی بیٹی پہ اتنا احسان کیا ہے. اتنا وعدہ کرتی ہوں روزے قیامت اپنی ماں زہرا سے جنت دے کے دوں گی. ازادار اس وقت بی بی کہتی ہے زینب مجھے پہچانو میں تیری ماں زہرا ہوں. اماں تو بکی چھوڑ کے یہاں بیٹا آپ سفر کر رہی ہوں میں کیسے آرام کر سکتی ہوں. ازادار و زہرا قافلے کے ساتھ ساتھ سکینہ آئی، حسین کا سر آگے چلا.